أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. یہ حدیث خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کی روایت سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ جب تک میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک محبوب نہ ہوں. محبوب نہیں بلکہ احب نہ ہوں. محبوب اور احب میں فرق ہے. محبوب جو محبت کے قابل ہو اور احب جو سب سے زیادہ محبت کے قابل. اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس میں مبالغہ اور ایک نسبی معنی پایا جاتا ہے. سب سے زیادہ احب اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں احب نہ بن جاؤں تمہارے نزدیک. یعنی سب سے زیادہ محبت کا مستحق اور سب سے زیادہ محبت کے قابل. کس کس سے زیادہ؟ من والدہ ہی، بچوں سے زیادہ. بچوں سے عزیز کون سی چیز ہے؟ لیکن میری محبت بچوں کی محبت سے بھی زیادہ ہو. وہ والد ہی اور والد کی محبت سے بھی زیادہ. والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ. جب تک میں تمہارے نزدیک محبوب نہیں بلکہ احب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ اور سب سے بڑی محبت کا مستحق، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. آپ سوال کریں گے کہ یہ دل میں دوسری محبت داخل ہوگی. ابھی بات ہوئی کہ پورا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو، تو پھر نبی علیہ السلام کی محبت، دو محبتیں داخل ہوگی. نہیں، نبی علیہ السلام کی محبت اصل نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت کے تابع ہے. یہ اللہ کی محبت کی تکمیل ہے. یہ اللہ ہی کی محبت قرار پائے گی. نبی علیہ السلام کی محبت اللہ تعالی ہی کی محبت قرار پائے گی. جیسے فرمایا: من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. دونوں اطاعتیں ایک ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے معزون اور مبعوث ہیں. اس طرح یہ محبتیں دو نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے. حقیقت میں ایک ہی محبت ہے. سب سے زیادہ مخلوقات میں اللہ کے پیغمبر سے محبت کی جائے. اس کا کیا ضابطہ ہے؟ یہ بات کیسے واضح ہوگی کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے؟ اس کو کیسے پرکھا جائے؟ کیا کسوٹی ہے اس کی؟ یہ بات معلوم ہے کہ محبت کی اساس اطاعت ہے، اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار یا طلبگار ہو تو میری اتباع کرو. یعنی محبت کا ثبوت اتباع ہے، محبت کی دلیل اتباع ہے. یہ بات واضح ہے. ان شرعی حقائق سے یہ بات ثابت ہے کہ محبت اصل اتباع کا نام اور پیروی کا نام. ان المحب لمن يحب مطیع. محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے. یہ خالص محبت ہے. تو محبت کیا ہے؟ اطاعت.
نبی علیہ السلام کی محبت کیا؟ اتباع، آپ کی پیروی کی جائے، اصل چیز یہی ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضے، آپ پر ایمان لانا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کے اجلال کا اعتراف کرنا، آپ پر کثرت سے درود پڑھنا، یہ سب محبت کے مکملات ہیں، مگر اصل محبت اطاعت ہے۔ اللہ کا ہر پیغمبر کیوں آتا ہے؟ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، جو بھی ہم نے رسول بھیجے، جو بھی رسول بھی کس لیے بھیجے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور وہ اطاعت اللہ کے اذن سے۔ اس اطاعت میں اللہ کا امر شامل ہے۔ اصل رسول کی بعثت کا یہی مقصد ہے۔ تو محبت کیا ہے؟ اطاعت، اتباع۔ اب یہ بات سمجھنا آسان ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبت ہے، یہ ہم کیسے پہچانیں؟ اب بات واضح ہو گئی۔ کسی مرحلے پر نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، اور اس کے مقابلے میں کسی کی بات ہو، چاہے بیٹے کی خواہش ہو، ماں باپ کی خواہش ہو، لوگوں میں سے کسی کی ہو، کسی امام کی، کسی پیر و مرشد کی، کسی شیخ کی، اس کا قول ہو، دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اب آپ کی محبت کا امتحان شروع ہو گیا کہ آپ کے دل میں احب کون ہے۔ جس کے قول کو قبول کریں گے وہ آپ کے دل میں احب ہے، اور جس کے قول کو چھوڑ دیں گے وہ آپ نے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو اس سے محبت نہیں۔ محبت اطاعت کا نام ہے، اور اطاعت کے تعلق سے احب یعنی سب سے زیادہ محبت پہچاننا آسان ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہو، آپ کی سنت ہو، آپ کی حدیث ہو، اس کے مقابلے میں کسی کی بات ہو، کسی کا قول ہو، یہ محبت کا امتحان ہے۔ اگر آپ ہر قول کو چھوڑ دیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو سینے سے لگا لیں، دل و جان سے قبول کر لیں، اس محبت کا عملی ثبوت دیں، تو اس کا معنی آپ کے دل میں نبی علیہ السلام احب ہیں، سب سے زیادہ آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اور اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی سنت کو ٹھکرا دیا، حدیث کو رد کر دیا، اور اس کے مقابلے میں جو بھی قول ہو، جس کا بھی ہو، اسے قبول کر لیا، تو اس کا معنی آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے تو جھوٹا ہے، کیونکہ اس دعویٰ محبت کی صداقت اسی دلیل سے ہے کہ آپ کی اتباع میں ہم پیش ہوں، اور جو آپ کا فرمان آ جائے اس کو فوراً ہم قبول کر لیں۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب